السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا عروج اکیڈمی میں استقبال ہے، اور میں محمد ارشاد آپ سب کو آج شیئر مارکیٹ سے متعلق کچھ ضروری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر شیئر مارکیٹ کیا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اور کیوں کیا جائے کیوں نہیں کیا جائے۔ ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اگر کہیں سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو فوراً آپ چیٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ میں اس کو پھر اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ تو سب سے پہلی بات کہ آج کا یہ جو ہم کلاس لینے جا رہے ہیں، یہ شیئر مارکیٹ سے متعلق ہے، لیکن اس ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم سمجھیں گے کہ اسلام کے بارے میں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، شیئر مارکیٹ کے بارے میں اسلام کا کیا رجحان ہے، اور اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ شریعت مطہرہ منع کرے، جس سے کہ اپنا پیارا رب منع کرے، اپنے پیارے حبیب سید الکونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع کریں، اور ان کا اصول جس کام سے منع کرے، اس سے ہم لوگوں کو بالکلیہ اجتناب کرنا چاہیے اور ضرور بچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو پھر اگر ہم بغیر بچے ہوئے کہیں سے مال و دولت، عزت، شہرت کما بھی لیں تو وہ چند روزہ ہے، وقتی ہے، اور تھوڑی دیر کی 4 دن کی چاندنی ہے، اور پھر اندھیری رات ہے، اس کا مصداق ہے۔ اس لیے ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پہ چلنا اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اب 2 منٹ میں آپ کا لوں کہ آخر شیئر مارکیٹ ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے، اور شیئر مارکیٹ ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اس پہ بات آگے تو ہوگی، لیکن شیئر مارکیٹ ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے اس کے اوپر میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ شیئر مارکیٹ میں آج دنیا دھڑلے سے آ رہی ہے، اور ہر مہینے لاکھوں اور کروڑوں لوگ شیئر مارکیٹ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں مسلم بھی آ رہے ہیں، غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، اور مسلم حضرات بھی کافی تعداد میں آ رہے ہیں۔ اور چونکہ انڈیا میں 20% تقریباً مسلمان ہیں، تو کافی تعداد میں مسلمان ہیں، تو مسلمان بہت تیزی کے ساتھ شیئر مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں۔ اب شیئر مارکیٹ میں اگر وہ آ رہے ہیں اور ان کو صحیح نالج نہیں ہے، اور وہ اسلامی روح سے ان کو جانکاری نہیں ہے، تو وہ غیر شرعی عمل کریں گے، اور وہ تو سمجھیں گے کہ میں تو اپنی محنت کی کمائی کر رہا ہوں، لیکن محنت کی کمائی وہ ناجائز اور حرام ہو جائیں گی۔ تو ہم میں سے زیادہ تر شامل ہونے والے افراد میں عالم حافظ ہیں، کسی مسجد اور مدرسے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو اس کا صحیح نالج لے کر ہم کو ان کو بھی بتانے کا ہے، اپنی مقتدیوں کو، اپنے عوام کو، اپنے بولے والے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی دیکھو، یہ جو تم کر رہے ہو شیئر مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں اور بہت ساری چیزیں حلال ہیں۔ شیئر مارکیٹ کے اندر جو اسٹاک ہے تقریباً 5040 کے پلس اسٹاک ہے، ان میں سے تقریباً 1400-1500 اسٹاک شریعہ کمپلائنٹ آتے، شریعت کے مطابق آتے، باقی جتنے شیئرس ہیں وہ سب حرام کے دائرے میں آ جاتے، ڈاؤٹ فل آتے یا حرام کے دائرے میں آ جاتے۔ تو اب اس کو ہم کو کیسے چھٹائی کرنا ہے، پھر اس کے بعد بھی طریقہ کار جو ہوتا ہے شیئر مارکیٹ کے اندر آگے آئے گا کہ ہم کیسے کیسے اس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، کیسے کیسے اس میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی کچھ طریقے ایسے ہیں جو ناجائز ہیں، کچھ طریقے ایسے ہیں جو جائز ہیں۔ تو اس اعتبار سے جانکاری لینا، اور وہ جانکاری اس لیے لینا کہ ہم جان کے اپنی قوم کو اس حرام کی کمائی سے بچانا ہے۔
کیونکہ آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان نام کا مسلمان آ گیا اور وہ کام کا مسلمان نہیں رہ گیا، اور آج مسلمانوں کی عزت و آبرو پامال کیے جا رہے ہیں، اور خود مسلمان آج اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ارتداد الحاد کے شکار ہو رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حرام سے نہیں بچ رہے ہیں، حلال کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اگر ان کی کمائی حرام ہے، ان کا لقمہ حرام ہے، اور ان کی غذا حرام ہے، ان کی لباس حرام ہے، اور ان کے مکانات حرام کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کیا اس سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کے اعمال کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور وہ حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے شریعت کے دائرے سے؟ تو یہ ساری چیزیں جو اسلام نے جو وعدہ کیا، وانتم العالون ان کنتم مومنین کے مستاق، کو ایسے مسلمان ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جبکہ ہم پورے اسلام پہ ثابت قدمی کے ساتھ عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم پورے اسلام پہ عمل کرنے والے نہیں ہو سکتے، تب تک اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان زیادہ سے زیادہ پریشان حال بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے شیئر مارکیٹ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تو اس سے کمائیں گے ہی، اپنے پیسے بچائیں گے ہی، بڑھائیں گے ہی، وہ سارے طریقے بتائے جائیں گے، لیکن ہم اس سے اپنی قوم کو یہ بھی بتائیں گے، اپنے مسجد کے مقتدیوں کو بھی بتائیں گے کہ بھائی دیکھو، یہ جو تم ٹریڈنگ کر رہے ہو شیئر مارکیٹ کے اندر، وہ جائز نہیں ہے، اور یہ طریقہ جائز ہے، تم اس کے اوپر فوکس کرو۔ یہ طریقہ ہے جو جائز طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ جب جائز طریقے سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں تو حرام کی طرف کیوں جائے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی حلال کی طرف آئیں گے، حرام سے بچیں گے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آئی؟ چیٹ باکس میں لکھیں، آگے چلیں۔ چلیے ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کیوں ضروری ہے؟ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ سرمایہ کاری کیوں ضروری ہے، کہ اب ہم سلائڈ لے کر آئے ہیں، آپ دیکھیے، آپ کے دکھ رہا ہوگا کہ سرمایہ کاری کیوں ضروری ہے۔ سرمایہ کاری اس لیے ضروری ہے، سرمایہ کاری کا اگر کچھ لوگ حفاظ ہیں پوری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ، اپنے پیسے کو بچانا، اور اپنے پیسے کو بڑھانا، سمجھ لیا، اپنے پیسے کو بچانا، محفوظ رکھنا، تو اس کے لیے اس کو سرمایہ کاری کہتے ہیں، اپنے پیسے کو حفاظت سے رکھنا۔ کچھ طریقے ایسے ہیں کہ سرمایہ کاری اگر ہم پیسے کو اپنا محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں، تو مان لیجیے ہم نے 1 لاکھ روپے لیا، اور 1 لاکھ روپے لیا، اور 1 لاکھ کو 1 لاکھ روپے کو ہم نے اپنے پیٹی میں، اپنے بکسے میں، اپنے المیرا میں، یا اپنے بینک میں رکھ دیا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پیسہ ہمارا 1 لاکھ کا 1 لاکھ ہی رہے گا، اور بینک کے اندر ہم نے رکھ دیا، تو سال بھر اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس میں 2 4 5% زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے ایف ڈی کیا ہے تو 6% ہم کو پروفٹ اس میں دیتا ہے، پروفٹ پہ انٹرسٹ دیتا ہے، جو ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا بلکہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو سرمایہ کاری اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیسے کو بڑھا سکیں۔ مان لیجیے ہم اپنے پیٹی میں پیسہ رکھتے ہیں، اپنے جیب میں پیسہ رکھتے ہیں، اپنے گھر میں پیسہ رکھتے ہیں، اپنے بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، تو وہ پیسہ ہمارا بڑھے گا نہیں، بلکہ وہ پیسہ ہمارا وہی کا وہی رہے گا۔ 1 لاکھ روپے آج میں نے رکھا، سن 2026 کے جنوری میں سمجھیے رکھا، اور سن 2027 کے جنوری میں بھی وہ 1 ہی لاکھ ہوگا، اور سن 2030 کے جنوری میں بھی وہ 1 ہی لاکھ روپیہ ہوگا۔ لیکن نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آج جو سامان آپ خرید رہے ہیں، آج جو سامان 1 لاکھ روپے کا آپ خرید سکتے ہیں، کوئی پلاٹ، کوئی گاڑی، کوئی اور چیز، ہاں، جو آپ خرید سکتے ہیں، کوئی سونا، کوئی چاندی، ہاں، کچھ بھی آپ کوئی زمین، جو چیز آپ 1 لاکھ روپے میں آج خرید سکتے ہیں، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، یا 1 سال کے بعد وہ آپ 1 لاکھ میں ہرگز نہیں خرید سکتے، کیونکہ انفلوئنس یعنی مہنگائی اس کو کھا جاتی ہے۔ تقریباً جو انڈیا کا ڈاٹا ہے، تقریباً ہر سال 7% کے حساب سے، کتنے پرسنٹ کے حساب سے؟ 7
سب سے مہنگائی بڑھتی ہے. اور ایف ڈی اگر پیسہ لگاتے بھی ہیں, اگر شریعت کے اعتبار سے جائز بھی ہوتا تو آپ کو 6% ملتا, تب بھی آپ کا 1% پیسہ گھاٹا دے کے جاتا, 1 لاکھ روپے اگر بینک میں بھی رکھتے تو. لیکن اگر ہم کہیں ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں سے اچھا خاصا پروفٹ ہو سکتا ہو اور اچھا خاصا ہمارا پیسہ بڑھ سکتا ہو, تو کیوں نہ ہم ایسی جگہ پہ لگائیں. تو سب سے بڑی بات یہ کہ پیسہ ہمارا بڑھتا ہے, ہم اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے لگاتے ہیں, مہنگائی سے پڑھانے کے لیے, مہنگائی سے بچنے کے لیے ہم پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں, پیسے کو ہم کہیں دوسری جگہ لگاتے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ گرو کرے, ہمارا پیسہ ہم کو پیسہ کما کے دے, ہمارا پیسہ دن بدن بڑھے, نہ کہ ہمارا پیسہ دن بدن گھٹے. تو اس میں اور دوسری اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مستقبل محفوظ بنانا ہوتا ہے. مان لیجئے ویسے تو ہم شریعت کے اعتبار سے رہتے ہیں کہ ہم تو آج ہے کل رہیں گے, کوئی ٹھکانا نہیں ہے, لیکن ہم کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے کہ ہم کل ہی مر جائیں گے. ہماری توقع ہوتی ہے کہ ہم انشاءاللہ 60 سال 70 سال جیئیں گے, ہم آج یہ کر رہے ہیں 10 سال کے بعد یہ کریں گے. تو ہم گھر میں بھی پیسہ بچا کے رکھتے ہیں, اور اپنے بچوں کے لیے جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ہماری شادیاں ہوتی ہیں اور ہمارے بچے ہوتے ہیں, تو ہم بچوں کے لیے کمانا شروع کر دیں گے, بچوں کے لیے پڑھانا ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم پیسہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں. پھر بچے جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر بچوں کی شادیوں کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑا ہم اپنے اندر وہ آتی ہے, تو ہم اپنے حج کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر عمرے کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. گھر پرانا ہو جاتا ہے تو پھر بھی گھر بنانے کے لیے, پھر دوبارہ گھر توڑ بنانے کے لیے, یا نہیں ہے تو پھر نیا نہیں ہے اپنے پاس گھر, آلریڈی ہے ہی نہیں, ہم کرائے کے مکان میں ہے, تو گھر کی زمین خریدنے کے لیے, پھر کیا بولتے ہیں گھر بنانے کے لیے, اگر پرانا ہے تو اس کو پھر دوبارہ بنانے کے لیے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو پیسہ ضرورت پڑتی ہے. یہاں تک کہ اسلام پہ پکے طور پہ چلنے کے لیے, اسلامیات کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے, اب بہت سمپل سا میں بتاؤں آپ کو کہ پیسہ کہاں کہاں ضروری ہے. ہر جگہ پیسے کی ضرورت ہے آپ کو. صرف سوائے نماز کے پڑھنے کے علاوہ اگر دوسری جتنی بھی عبادتیں آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو پیسے کی ضرورت آئے گی. بلا پیسے کے آپ روزہ بھی مان لیجئے 1 دن رکھیں گے, 2 دن رکھیں گے, 3 دن رکھیں گے, نہیں رکھ پائیں گے. آپ کو افطار کے لیے, سحر کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ افطار اور سحر کا انتظام کر لیں. صدقہ خیرات کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے. حج اور عمرے کے لیے صدقہ خیرات کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے. تو پیسہ کمانا بہت ہی ضروری ہے, اور پیسہ کے بغیر بعض مرتبہ غربت انسان کو, افلاس و تنگدستی انسان کو ارتداد تک لے کے چلی جاتی ہے اور الحاد تک لے کے چلی جاتی ہے. پچھلے سیشن میں میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف ایک بچی 10,000 کا کسی غیر نے اس کو مدد کر دیا. اس 10,000 کی مدد کے بنا پہ اس نے اپنے ایمان کو دھو بیٹھا, اپنے ایمان سے ہاتھ کو دھو بیٹھا, اپنے ایمان کو کھو بیٹھا. تو اس اعتبار سے مال کی ضرورت ہر جگہ ضروری ہے. آپ ایک چھوٹا سا سمپل سا میں مثال دوں کہ آپ کا بچہ یا آپ یا میں مدرسے میں پڑھے, چلیے مدرسے میں کھانا بھی فری میں ملتا ہے, رانا بھی فری ہوتا ہے, پڑھائی بھی فری ہوتی ہے, بجلی پانی ساری چیزیں فری ہوتی ہے. لیکن پھر بھی بچوں کو اپنی ذاتی خرچ کے لیے بعض مدرسوں میں وظیفہ بھی ملتا ہے. سب کچھ ملنے کے باوجود بھی ماں باپ کو بچوں کو پیسہ کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, ان کے ڈریسز بنانے پڑتے ہیں, ان کے اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں. تو پیسہ ہر کام ضروری ہے, ہر جگہ ضروری ہے. جہاں فری میں کام ہو رہا ہے وہاں بھی آپ کا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے. تو پیسہ کمانا, اس کو بچانا, اس کو بڑھانا انتہائی ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے سرمایہ کاری کی مالی آزادی ہو سکے. کچھ دن جب ہم مان لیجیے آج ہم 20 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, اگر آج سے ہم اپنا پیسہ بچانا شروع کریں تھوڑا تھوڑا صحیح, ہماری تنخواہ 10,000 ہے, ہماری تنخواہ 5,000 ہے, ہماری تنخواہ 20,000 ہے, ہماری تنخواہ جو بھی ہے, اس میں سے اگر ہم 10% ہی صحیح بچانا شروع کریں, اپنی کمائیوں کا 10%, اپنی کمائیوں کا 2%, اپنی کمائیوں کا 1%, جس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے ہم بچانا شروع کریں, تو رفتہ رفتہ وہ ایک بڑا اماؤنٹ ہو جائے گا. اور اس پیسے کو بچانا صرف نہیں ہے بلکہ ایسے جگہ انویسٹ کرنا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے ایسے جگہ انویسٹ کرنا ہے جہاں سے وہ پیسہ
وہ دن وہ دن بدن آپ کا پیسہ بھائی بھائی اپنے مائک کو آف کر لے بھائی. اچھا تو اسپیکنگ کے بعد صرف آپشن دے رہا بولنے کے واسطے کیا کرنا ہے بھائی کسی کا مائک آن ہے نہیں جیسا بولنے کی بھی پریکٹس کراتا کہ یہ آگے جیسا میں بولنے جو ہے اس کی سننے بیٹھ ساتھ سننے کی صاحب اپنے مائک کو کر لے. چلیے میں بند کر دیا. ٹھیک سوری بیچ میں وہ ہو گیا. تو یہ کیا ہے کہ مالی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہماری آواز جا رہی ہے نا. تو ایک کام یہ ہے کہ مان لیجیے آج سے ہم انویسٹ کرنا شروع کریں گے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح 1000 روپے 500 روپے صحیح اگر ہم اکٹھا کرنا شروع کیے تو 40 سال کے بعد اگر مان لیجیے ہم 20 سال کے ہیں اور 20 سال لگاتار انویسٹ کرتے ہیں تو 20 سال کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارے جیب میں اور اتنا پیسہ انشاءاللہ ہوگا کہ ہم آزادی کے ساتھ اب سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے 50 سال 60 سال کے ہو گئے تو اب گھر میں بیٹھ کے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم بچوں پہ حکم چلائیں گے اور اپنے کھانے پینے کے لیے وہ کوئی دقت نہیں ہوگی. اور ایک بات اور بتا دوں آج کے دور میں جہاں پیسہ ہی سب کچھ مانا جاتا ہے بچے بھی عزت آپ کے نہیں کرتے بیوی بھی آپ کی عزت نہیں کرتی آپ کے بھائی آپ کی بہن آپ کے رشتے دار آپ کے ریلیشن والے کوئی بھی عزت نہیں کر رہا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو حقیقت میں آپ جس کے آپ کفالت کر رہے ہیں جس کے آپ کپڑے کا سارا انتظام کر رہے ہیں اگر ایک عید کو یا ایک دن 2 دن پھاکا کر دیکھ لیجیے حالت خراب ہو جائے گی آپ کی کوئی ویلو گھر میں نہیں رہ سکتی ہے. تو پیسہ بہت ضروری ہے اور آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے. اور جب آپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اور یہ جس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ دنیا کا اور بچوں کے مزاج بدل رہے ہیں اگر بڑھاپے میں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی بچہ آپ کا اپنا سگا نہیں ہوگا اور آپ کی عزت اللہ ماشاءاللہ کوئی کر دے تو کر دے گا. اللہ کرے کہ آپ کا بچہ ہمارا بچہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ خدمت کریں گے. لیکن پیسہ بہت ضروری ہے وہ بادل ناخواستہ کرے گا. اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اس بچے کو پتا ہے ارے میرے ابو کے کھاتے میں تو 1 کروڑ روپیہ ہے اور 1 کروڑ روپیہ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا 50 لاکھ روپے اگر ہم خدمت کریں گے تو ہمارا پیدا ہوگا. یہ ہر سال 10,000 20,000 50,000 نکالتے ہیں اس سے 1 کروڑ روپے میں سے تو اس سے ہمارا بھی خرچ چل جائے گا. کبھی حیرانی گرانی کبھی تکلیف ہوئی تو جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا جب اس وقت میں تو آپ کا بچہ بھی آپ کی ویلو اور قدر کرے گا آپ کی بیوی بھی آپ کی ویلو اور قدر کریں گے اور آپ کے ریلیشن والے آپ کے رشتے دار آپ کی بہن اور آپ کے تمام رشتے دار آپ کے گھر آپ کے بھائی کی شادی ہو اس میں بہترین کوئی گفٹ نہ دیجیے آپ کی ویلو کتنی رہ جائے گی کوڑی کا 3 بنا دیا جائے گا آپ کو. آپ کے بہن کے اگر شادی ہے آپ اس کو کوئی گفٹ مت دیجیے. آپ کے بہن عیدی اپنے طرف عیدی دینا بڑی مشہور ہے عید کا آپ کو اچھا گفٹ نہ دیجیے بہن کو آپ کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہر جگہ پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ کمانا بھی ضروری ہے اور پیسہ بچانا بھی ضروری ہے اور صرف بچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پیسہ بڑھانا بھی ضروری ہے کہ ہم جو پیسہ بچا رہے ہیں اس پیسے کو بڑھنا چاہیے. ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں سے بڑھے. میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں ہمارا ایک دوست ہے سن 2022 19-20 سے ہم لوگوں نے ایک بات کا پلان بنایا اور اس پہ ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا. تو وہ ایک پلان بنائے اور اس پلان بعد میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اس پلان پہ بعد میں کسی مجبوری کے تحت یا جیسے بھی وہ کام نہیں ہو پایا اور اس کو میں نے بتایا کہ تم سرمایہ کاری جو بھی تمہارے پاس پیسہ ہے اس کو سرمایہ کاری کرنا شروع کرو. اور اس وقت میں اس کے پاس 20,000 روپے تھے سن 2022 میں 20,000 روپے تھے اور آج بھی اس کی سیلری 6,000 روپے ہے. کے ڈیٹ میں بھی اس وقت میں اس کی سیلری 3,000 روپے تھا آج کی ڈیٹ میں سیلری اس کی 3,000 صرف ہے. ایک مسجد کا مؤذن ہے لیکن الحمدللہ آج وہ ابھی تھوڑی سی مہنگائی بڑھی تھی تو تقریباً 12-14 لاکھ روپے کا مالک تھا اور کے پرزینٹ ٹائم میں بھی وہ 10 لاکھ روپے کا مالک ہے. وہ کیسے ہے وہ سارے طریقے آپ کو میں انشاءاللہ آگے چل کے سبقن بتاؤں گا. لیکن آپ کو آج تھوڑی سی کیا بولتے
मोटिवेट करने के लिए और आपको आपके दिल में वो जज्बा पैदा करने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप और मैं भी अगर हम कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करेंगे, अपने पेट को ना काट के, बल्कि अपनी जो लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल करके, बेमतलब की पैसे जो जरूरत के बेमहल जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, उन बेमहल पैसों को बचा के हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आगे चल के कुछ ना कुछ हमारे पास इतना अमाउंट होगा, इतना बड़ा अमाउंट होगा कि हम खुद ही सोच नहीं पाएंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसे किस तरीके से नवाजा। हमारी सैलरी तो 3,000, 10,000, 5,000 थी। आज भी मैं बताया ना, आज भी उसकी सैलरी कितनी है? 6,000 रुपए है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको मैं बताऊं 30,000 प्लस सिर्फ ज़कात दिया है उसने। 30,000 प्लस उसने ज़कात दिया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास पैसा होगा तभी ना ज़कात देंगे, नहीं होगा तो कहां से देंगे? तो इस एतबार से हमें और आपको क्या करना है? अपने पैसे को बढ़ाने की फिक्र करना है। कमाने की फिक्र तो करनी ही करनी है, जायज तरीके से कमाना भी है और जायज तरीके से राकर बचाना भी है। और सिर्फ बचा के लॉकर में, बैंक में रख के कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसको कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट करके बढ़ाना भी है। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। अब दूसरी बात ये कि अब ये मैंने समझा दिया आप लोगों को माशाल्लाह से। देखिए, अब दूसरी स्लाइड पे हम चलते हैं कि शेयर बाजार आखिर है क्या। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार वो जगह है जहां कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार क्या है? एक मंडी है, एक मार्केट है जहां बहुत सारी कंपनियां मौजूद है और बहुत सारी, जैसे एक मंडी में जाते हैं हम, बहुत सारी चीजें मंडी में पड़ी होती हैं। बहुत एक मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, हर किस्म के सामान वहां मौजूद है, हर तरीके से आइटम है। आप जाते हैं खरीदार बनके, जो चीज में आता है वो खरीद लेते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट में फिजिकल कोई चीज नहीं खरीदी जाती। जैसे मान लीजिए कहीं दुकान पे हम गए खरीदने के लिए, तो हम उस पर फौरी तौर पे कब्जा कर लेते हैं, फौरी तौर पे कब्जा करते हैं। लेकिन अगर हम शेयर मार्केट के अंदर जाते हैं तो हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन हमारा कब्जा हो भी जाता है। 12 से 14 घंटे के अंदर हमारा उस चीज पे, जिस कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं, उस शेयर पे कब्जा भी हो जाता है। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट भी आ जाता है, हमारे ईमेल पे एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका इस पे कब्जा हो गया, यानी आपने इस कंपनी का हिस्सा खरीद लिया। लेकिन वो डिजिटल आपकी होती है, क्या बोलते हैं, कब्जा होती है। और यहां हम फिजिकल, कहीं मार्केट में जाते हैं तो फिजिकल उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो शरीयत में डिजिटल भी जायज रखा है और फिजिकल भी जायज रखा है। जिस तरीके से अभी मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपए मौलाना साहब को देना हो, तो 10,000 रुपए अगर हमारे सामने मौलाना साहब है तो हम यहाँ अपने जेब में 10,000 रुपए निकालेंगे और 10,000 दे देंगे। ये हाथों हाथ हो गया। और फोन पे में गया और फोन पे में जाके मौलाना साहब का नंबर डाला फोन पे का, उसमें हमने 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया। तो शरीयत ने इसको भी और लीगल कहा और फिजिकल को भी लीगल कहा। दोनों तरीके जायज है और दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अब शेयर मार्केट में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी दुकान पे गए, एक सामान खरीदे, आप फौरन उसके मालिक हो गए, आपके पास घर लाए, उसको इस्तेमाल किए, फेंके, कुछ भी करे, वो आपका मैटर है। लेकिन जिस कंपनी में आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी क्या करती, मान लीजिए एक मिसाल के तौर पे रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है अडानी जी की, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसके बहुत सारे शेयर्स हैं। तो क्या करती, उस कंपनी को पैसे की जरूरत होती तो क्या करती, छोटे छोटे हिस्से में क्या करती, वो डिवाइड कर देती। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए उसको जरूरत है, तो क्या करेगी, 1 लाख उसका हिस्सा कर देगी। 1 लाख लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 1 लाख लोग अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। 1 लाख रुपए अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो क्या हुआ कि उस
چھوٹے سے حصے کو، یعنی اس ریلائنس کی کمپنی کا 1 لاکھ حصہ کہ آپ مالک بن جاتے ہیں. جب بھی آپ کسی بھی کمپنی کے شیئر کو خریدتے ہیں، اس کمپنی کا شیئر یعنی پارٹنر بن جاتے ہیں. جس طریقے سے فزیکلی طور پہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، 2 آدمی 3 آدمی، مان لیجیے 1 لاکھ روپے لگانا ہے اور 4 لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو 25-25 ہزار لگائیں گے، کام اپنا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کمپنی کے اندر بھی وہ حصہ بناتے ہیں اور اس حصے کا مالک ہوتے ہیں لیگلی طور پہ، اور سرکاری قانون کے اعتبار سے بھی آپ حصے کے مالک ہوتے ہیں. اور جب آپ مالک ہوتے ہیں تو جب اس کمپنی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کمپنی کی جب میٹنگ ہوگی تو آپ کو بلایا جاتا ہے، تو ای میل آئے گا کہ اس کمپنی کا فلاں جگہ فلاں ایونٹ میں فلاں حال پہ فلاں جگہ وہ ہے، آپ کو ای میل آ جائے گا. آپ جائیں نہ جائیں وہ الگ میٹر ہے، لوگ جاتے نہیں، لیکن آپ کو ای میل آئے گا کہ آپ کے کمپنی، جس کمپنی کے آپ شیئر دھارک ہیں، آپ کمپنی کے جس کمپنی کا آپ پارٹنر ہے، جس کمپنی کے آپ اس چھوٹے سے حصے کے مالک ہیں، آپ ٹاٹا میں خریدے تو ٹاٹا کے آپ مالک ہو گئے اتنے حصے کا، ریلائنس میں خریدے تو آپ ریلائنس کے اتنے حصے کا مالک ہو گئے، مہندرا میں خریدے تو آپ مہندرا کے اتنے حصے کا مالک ہو گئے، ہیرو میں خریدے تو آپ ہیرو کے اتنے حصے کے مالک ہو گئے. جتنا حصہ آپ خریدیں گے اتنے حصے کے مالک ہو جائیں گے. اور یہ شرعی اعتبار سے بھی اور لیگلی اعتبار سے بالکل وہ ہے. تو یہ امید کی یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور اسی پہ میں تھوڑی سی بات اور بتاتا ہوں، چونکہ اب یہ زوم کا لنک جو ہے یہ 40 منٹ کا ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ دوسرا جب آپ جوائن کریں گے پھر آگے میں بتانے کی کوشش کروں گا. تو اب دیکھیے جس طریقے سے آپ مان لیجیے شیئر میں نے ریلائنس کا بتایا کہ ریلائنس انڈسٹری کو اگر آپ جس بھی حصے کا شیئر خریدتے ہیں اس کے آپ مالک بن جاتے ہیں، اور اس کمپنی میں جب بھی پروفٹ وہ کمپنی کماتی ہے، جتنا پروفٹ کمائے گی اس پروفٹ میں سے آپ کو حصہ دے گی. مان لیجیے آپ نے پیسہ ڈالا 100 روپے کے حساب سے، جب کمپنی کا شیئر پرائز تھا 100 روپے، شیئر پرائز جب لوگ زیادہ اس میں آنے لگتے ہیں تو شیئر پرائز بھاگنے لگتا ہے، اوپر جانے لگتا ہے. تو مان لیجیے آج ہم نے 2026 میں ڈالا 100 روپے پہ، اور 6 مہینے بعد یا سال بھر کے بعد یا 10 دن کے بعد، جیسے بھی 10 دن میں بھی بھاگ جاتا ہے، 2 دن میں بھی بھاگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی سال 6 مہینے بھی لگ جاتا ہے. تو جیسے ہی اس کمپنی کے شیئر بھاگے گا، مان لیجیے ڈالا تو آپ نے 100 روپے، اور 100 روپے میں آپ نے ایک حصہ خریدا، لیکن وہی شیئر جب آپ کا 120 روپے ہوگا، 150 روپیہ ہوگا یا 200 روپیہ ہو گیا، تو 200 روپے کے مالک ہو گئے، یعنی آپ کا پیسہ ڈبل ہو گیا. کا پیسہ 150 ہوا تو آپ کا پیسہ 150 ہو گیا. اور پھر ایک تو اس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے، مان لیجیے 100 روپے لگایا، اور جیسے ہی کمپنی آگے بڑھتی ہے، کماتی ہے، وہ اور کمپنی کا شیئر بڑھتا ہے، شیئر دھارک کا وہ جو حصہ ہے اس حصے کا ریٹ بڑھتا ہے، اتنا ہی آپ کا پیسہ اوپر کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کمپنی جب کوارٹرلی اور پھر سالانہ اینوئل، یہ 4 جو چار کوارٹر ہوتا ہے، ہر 3 مہینے میں کوارٹر اس کو بولتے ہیں. اور جب حساب کرتے ہیں کمپنی کی کتنا منافع ہوا، کتنا گھاٹا ہوا، کتنا ہماری کمپنی گرو کری، آگے کا پروجیکٹ کیا ہے، کیسے ہم اپنے کمپنی کو آگے بڑھائیں گے، تو اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ جب کمپنی اس میں جب پروفٹ جو کمائی جاتی ہے اس میں سے آدمی اپنے شیئر دھارکوں کو ڈیویڈنڈ دیتی ہے، کچھ پرسنٹ، کبھی آدھا پرسنٹ، کبھی 1%، کبھی 2%، کبھی 5%، تک کہ 10% تک وہ کمپنی ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہے انسان کو. وہ ڈیویڈنڈ کیا ہے؟ منافع ہے، سمجھیے کہ وہ ہم کو اور آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اتنے پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کریں، پھر آگے آپ یہ کٹ جائے گا، اس لیے میں آگے کی سلائڈ نہیں شروع کر رہا ہوں. تو آپ اگر کسی کا سوال ہے تو کر لیں، کسی کا ابھی تک کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ سوال کر لیں. کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی بات میری؟